جسے بھی الفت خیر الانام ہے زہرا، کہ جسے بھی الفت خیر الانام ہے زہرا، اسی کے ہاتھ میں کوثر کا جام ہے زہرا۔ تیسرا اور چوتھا مصرع بطور خاص نظر فرمائے کہ جسے بھی الفت خیر الانام ہے زہرا، اسی کے ہاتھ میں کوثر کا جام ہے زہرا، در رسول پہ سرور سلام کرتے تھے، در رسول پہ سرور سلام کرتے تھے، اسی لیے تو علیہ السلام ہے زہرا، اسی لیے تو علیہ السلام ہے زہرا، اسی لیے تو علیہ السلام ہے زہرا۔ اور چار مصرع بطور خاص، دروازہ بطول پہ سجدہ نہ کر سکے، دروازہ بطول پہ سجدہ نہ کر سکے، وہ تارے سب نحس ہیں جو ایسا نہ کر سکے، وہ تارے سب نحس ہیں جو ایسا نہ کر سکے، ان سے نہ ہو سکے گی کبھی دوستی جو لوگ، بطور خاص کہ ان سے نہ ہو سکے گی کبھی دوستی جو لوگ زہرا کے قاتلوں پہ تبرہ نہ کر سکے، زہرا کے قاتلوں پہ تبرہ نہ کر سکے۔ ایک باواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرمائے، دروازہ بطول پہ سجدہ نہ کر سکے، وہ تارے سب نحس ہیں جو ایسا نہ کر سکے، ارے ان سے نہ ہو سکے گی کبھی دوستی جو لوگ، ان سے نہ ہو سکے گی کبھی دوستی جو لوگ زہرا کے قاتلوں پہ تبرہ نہ کر سکے، زہرا کے قاتلوں پہ تبرہ نہ کر سکے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آپ تمامی حضرات سنتے رہتے ہیں کہ جو کچھ قرآن مجید میں ہے، جو کچھ وہ سارا سورہ الحمد میں ہے، جو سورہ الحمد میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور جو پورے بسم اللہ میں ہے وہ سمٹ کر بے کے نقطے میں آ گیا ہے۔ بے کے نقطے کو جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو پورا قرآن آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ بہت سے افراد کہتے ہیں کہ مجھے یہ جو پورا قرآن ایک نقطے میں کیسے سما سکتا ہے، تو ان کو ایک صاحب نے ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا کہ جیسے میں نے ایک بیج لیا اور اس میں کہا کہ اس میں پورا درخت
وہ کہنے لگے کہ صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس میں پورا درخت کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا کہ جب آپ اس کو تراب کے دامن میں دیں گے، جب آپ اس کو تراب، مٹی کو کہتے ہیں، جب آپ اس کو تراب کے دامن میں دیں گے تب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، جب تراب کے پاس جائے گا تو اس میں درخت نکلے گا، اس کے بعد پورا درخت سمجھ میں آ جائے گا۔ تو جس طریقے سے ایک بیج سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ جب تک اس کو تراب کے دامن میں نہیں دیں گے، اور یہ نقطہ بھی سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک ابو تراب کے دامن میں نہیں دیں گے۔ صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔ تو اگر قرآن مجید میں سے اہل بیت کے ذکر کو، فضائل کو الگ کر دیا جائے تو قرآن کیا رہ جائے گا؟ کچھ نہیں رہ جائے گا۔ شعر پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائے کہ جہاں میں عظمت سبحان رہ جائے تو ہم جانے، جہاں میں عظمت سبحان رہ جائے تو ہم جانے، وقار سورہ رحمان رہ جائے تو ہم جانے، وقار سورہ رحمان رہ جائے تو ہم جانے، ہٹا کر ان کے گھر کا ہٹا کر ان کے گھر کا تذکرہ قرآن سے دیکھو، اگر قرآن پھر قرآن رہ جائے تو ہم جانے، اگر قرآن پھر قرآن رہ جائے تو ہم جانے، اگر قرآن پھر قرآن رہ جائے تو ہم جانے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ چند اشعار، ایک مصرع تھا کہ کوئی بھی تیرے قد کے برابر ہے فاطمہ، تو اس پہ حقیق نے کچھ کوشش کی ہے بطور اصلاح، ملاحظہ فرمائے۔ آیت تو کبھی سورہ کوثر ہے فاطمہ، آیت تو کبھی سورہ کوثر ہے فاطمہ، آیت تو کبھی سورہ کوثر ہے فاطمہ، سب سے بڑے رسول کی دختر ہے فاطمہ، سب سے بڑے رسول کی دختر ہے فاطمہ، اور جو آخری رسول ہے بابا ہیں آپ کے، خاص کہ جو آخری رسول ہے بابا ہیں آپ کے، پہلا امام آپ کا شوہر ہے فاطمہ، پہلا امام آپ کا شوہر ہے فاطمہ، اور تسبیح فاطمہ کا میں قاری ہوں اس لیے، تسبیح فاطمہ کا میں قاری ہوں اس لیے، تسبیح فاطمہ کا میں قاری ہوں اس لیے، گھر میرا رحمتوں سے منور ہے فاطمہ، گھر میرا رحمتوں سے منور ہے فاطمہ، گھر میرا رحمتوں سے منور ہے فاطمہ، اور حجت ہے کائنات کی، حجت ہے کائنات کی کہتے ہیں انبیاء، بطور
خاص فخر بھائی کہ حجت ہے کائنات کی کہتے ہیں انبیاء، 11 امام کی مادر ہے فاطمہ، 11 امام کی مادر ہے فاطمہ، 11 امام کی مادر ہے فاطمہ، اس کے لیے رسول چلے عرش پر، اس کے لیے رسول چلے عرش پر، ایک قیمتی بہشت کا گوہر ہے فاطمہ، ایک قیمتی بہشت کا گوہر ہے فاطمہ، اور کیوں کر بقا نہ پاتی نبی کی شریعتیں، خادم دادا فرمائے کیوں کر بقا نہ پاتی، کیوں کر بقا نہ پاتی نبی کی شریعتیں، زینب کے ہر قدم کی جو رہبر ہے فاطمہ، زینب کے ہر قدم کی جو رہبر ہے فاطمہ، ہم کیوں کسی طبیب کو دکھلائیں اپنا مرض، ہم کیوں کسی طبیب کو دکھلائیں اپنا مرض، کس کا علاج آپ سے بہتر ہے فاطمہ، کس کا علاج آپ سے بہتر ہے فاطمہ، اور تضمین مولانا فرمائے کہ کس کا علاج آپ سے بہتر ہے فاطمہ، تم حجت خدا پہ بھی حجت ہو با خدا، تم حجت خدا پہ بھی حجت ہو با خدا، کوئی بھی تیرے قد کے برابر ہے فاطمہ، کوئی بھی تیرے قد کے برابر ہے فاطمہ۔